ومجافات الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الارض۔ یہ سجدے کی کیفیت کا بیان چل رہا ہے کہ سجدہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو اسی میں ہے کہ آدمی کا اپنے پیٹ کو اپنی ران سے جدا رکھنا۔ مفاجات معنی جدا رکھنا، مفاجات جدا کرنا، جدا رکھنا۔ الرجل آدمی کا جدا رکھنا، بطنہ اپنے پیٹ کو، بطن پیٹ، بطنہ اپنے پیٹ کو، عن فخذیہ اپنی رانوں سے، فخذ ران کو کہا جاتا ہے، فخذین دو ران، تو اپنی دونوں رانوں کو اپنے پیٹ سے جدا رکھنا۔ آدمی کا اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے جدا رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ومرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے، اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے، جیسے کوہنیاں ہیں اس طرح سے جدا کر کے رکھنی چاہیے، جیسے اپنے پہلوؤں سے ملانی نہیں چاہیے، اپنی پسلیوں سے نہیں ملانی چاہیے، بلکہ جدا کر کے رکھنی چاہیے۔ ومرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے، وذراعیہ عن الارض، اور اپنے بازوؤں کو زمین سے، وذراعیہ عن الارض، اور اپنے بازوؤں کو زمین سے۔ تو کوہنی سے نیچے کا حصہ یہ ذراع کہلاتا ہے، اور کوہنیوں کا کوہنیاں جو ہیں ان کو مرفقین کہا جاتا ہے۔ تو کوہنیاں جو ہیں وہ پہلوؤں سے نہیں ملنی چاہیے، اور اسی طرح سے کوہنی سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ زمین سے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ کھل کر کے سجدہ کرنا چاہیے۔ آدمی کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا، اور اپنے بازو کو زمین سے جدا رکھنا، الگ رکھنا۔ وانخفاض المرأتی، اور عورت کا پست ہونا، وانخفاض المرأتی، اور عورت کا پست ہونا۔ تو عورت جو ہے پست ہو کر کے، یعنی تھوڑا نیچے ہو کر کے سجدہ کرے گی، سرین کو زیادہ نہیں اٹھائے گی، تو پست ہو کر کے جو ہے سجدہ کرے گی۔ وانخفاض المرأتی، اور عورت کا پست ہونا۔ ولزقها بطنها بفخذیها، ولزقها بطنها بفخذیها، اور اس کا چمٹانا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے، اور اس کا چمٹانا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے۔ تو عورت جو ہے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چمٹا کر کے نماز پڑھے گی، یعنی پوری جو ہے چپک کر کے زمین سے اور اپنے جسم کو ایک دوسرے سے ملا کر کے نماز پڑھے گی، جدا نہیں کرے گی۔ اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملانا، چمٹانا، لسکن کے معنی آتے ہیں ملانے اور چمٹانے کے، اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملانا۔ والقومۃ، اور قوما کرنا، یعنی رکوع سے کھڑا ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ والجلسۃ بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ووضع الیدین علی الفخذین فیما بین السجدتین کحالۃ التشہد، اور دونوں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا دونوں سجدوں کے درمیان، اور دونوں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا دونوں سجدوں کے درمیان، یعنی جب سجدہ کر کے بیٹھے گا، جب سجدہ کر کے بیٹھے گا، جس کو کہا جاتا ہے جلسہ، تو جلسے میں جب بیٹھے گا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے گا، تو نیچے تک نہیں لے جائے بلکہ رانوں کے اوپر رکھے گا، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا سجدے کے درمیان میں، جیسا کہ تشہد کی حالت کی طرح، کہ حالت تشہدی، تشہد کی حالت کی طرح، یعنی جس طرح تشہد میں رانوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح سے جلسے میں بھی رانوں پر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَنَصْبُ الْيُمْنَىٰ، اور اپنے بائیں پیر کو بچھانا، اور اپنے بائیں پیر کو بچھانا اور دائیں کو کھڑا رکھنا، یعنی جب قاعدہ کیا جائے گا، بیٹھا جائے گا، تو اس صورت میں بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جانا چاہیے، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا چاہیے، اس طرح سے کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ کعبہ شریف کی طرف رہیں۔ اور اپنے بائیں پیر کو بچھانا اور دائیں کو کھڑا کرنا،
و تبرک المرأتی، اور عورت کا تبرک کرنا، اور عورت کا تبرک کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ عورت جو بیٹھے گی وہ افتراش کر کے نہیں بیٹھے گی بلکہ تبرک کر کے بیٹھے گی. تبرک کا جو بنا ہوتا ہے یہ ورق سے بنا ہوتا ہے. تبرک ورقن سے ہے. ورق کے معنی سرین کے آتے ہیں. تو عورت جو بیٹھے گی وہ اس طرح بیٹھے گی کہ اس کی سرین زمین پر لگی ہوئی ہو اور زمین سے ٹیک لگی ہوئی ہو، اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب کو نکال لے. دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال لے، یہ تبرک کہلاتا ہے. تو عورت اس طرح سے بیٹھے گی، مرد کی طرح نہیں بیٹھے گی. تو مرد تو افتراش کرے گا نہیں، بائیں پیر کو بچھا کر کے دائیں پیر کو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا. جبکہ عورت جو ہے تبرک کرے گی، یعنی اپنی سرین پہ بیٹھ کر کے اپنے پیروں کو دائیں جانب نکال لے گی، دونوں پیروں کو. اور تبرک المراتی، اور عورت کا تبرک کرنا. والاشارۃ فی الصحیح بالمسبحۃ عند الشہادۃ یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات. اور اشارہ کرنا، والاشارۃ، اور اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق مسبحہ کے ذریعے سے شہادت کے وقت. اس کو اٹھائے گا نفی کے وقت، یرفع عند النفی، اور اٹھائے گا اس کو نفی کے وقت، اور اس کو رکھ دے گا اس بات کے وقت. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ اشارہ کرنا سنت ہے. اشارہ کرنا سنت ہے مسبحہ سے. تو جو مسبحہ ہے، یعنی بیچ کی انگلی سے اور انگوٹھے کے درمیان میں جو انگلی ہے، اس کو مسبحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو مسبحہ کے ذریعے سے صحیح قول کے مطابق اشارہ کرنا، تو اشارہ کرنا یہ انگلی سے اشارہ کرنا بھی سنت ہے شہادت کے وقت. تو نفی کے وقت اٹھائے گا اور اس بات کے وقت رکھ دے گا. جب کہے گا اشہد اللہ الہ، تو اللہ الہ، تو یہ ان لا نافیہ ہے. تو لا نفی کے وقت جو اٹھائے گا، اور الا اللہ میں اللہ جو ہے یہ اس بات ہے، تو اس بات کے وقت میں رکھ دے گا. اس طرح کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس طرح سے الا اللہ پر نیچے گرا دے گا. اور اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق مسبحہ کے ذریعے سے شہادتین کے وقت، جب اشہد اللہ الہ کہے گا اس کے وقت، شہادت کے وقت، کہ اس کو اٹھائے گا نفی کے وقت اور رکھ دے گا اس بات کے وقت. تو جب الا اللہ کہہ دے گا تو تب رکھ دے گا. اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے کہ انگلی جو اٹھائی جاتی ہے نماز کے اندر، اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہے کہ جب کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا انکار بھی لازم آتا ہے، کیونکہ سارے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے. تو اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کہ زبان تمہاری اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ رہی ہو، تو اس وقت تمہاری انگلی جو ہے وہ الا اللہ کی پہلے ہی نفی کر رہی ہو. تو الا اللہ اگرچہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب تک لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے تو اس دوران تو کم از کم انسان خدا کا انکار کر ہی رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انگلی سے اشارہ کر دینا چاہیے کہ نہیں، ایک اللہ باقی ہے. اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق مسبحہ کے ذریعے شہادت کے وقت، اس کو اٹھائے گا نفی کے وقت اور رکھ دے گا اس بات کے وقت. چلو اتنا رہنے دو، دوبارہ پڑھ لو. ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ، اور آدمی کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا، مرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا، وذراعیہ عن الارض، اور اپنے بازوں کو زمین سے جدا رکھنا، وانخفاض المرأۃ، اور عورت کا پست ہونا، ولصقها بطنها بفخذیہا، اور اس کا اپنے پیٹ کو، اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چمٹا لینا، اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چمٹا لینا، اور والقومۃ، قومہ کرنا، اور دونوں سے درمیان بیٹھنا، اور بیٹھنے کا ترک وضع الیدین، اور
دونوں ہاتھوں کا دونوں رانوں پر رکھنا، ان کا حق ہے، اور دونوں ہاتھوں کا دونوں رانوں پر رکھنا، اس میں جو سجدے کے درمیان ہے تشہد کی حالت کی طرح، یعنی جلسے میں تشہد کی حالت کی طرح، اور اپنے اپنے بائیں پیر کو بچھانا، اپنے بائیں پیر کو بچھانا اور دائیں کو کھڑا رکھنا، اور عورت کا تورک کرنا، عورت کا تورک کرنا اور اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق مصبیحہ کے ذریعے سے، شہادت کے وقت مصبیحہ کے ذریعے سے اشارہ کرنا۔ یرفعها عند النفی، نفی کے وقت اس کو اٹھائے گا، یرفعها عند النفی، اور انگلی کو اٹھائے گا نفی کے وقت، ویضعها عند الاثبات، اور اس کو ثبوت کے وقت چھوڑ دے گا، اور اس کو رکھ دے گا یا ڈال دے گا ثبوت کے وقت میں۔ تھوڑا واقعہ یاد کر لینا سب۔ انشاءاللہ۔